بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں گلفام ریاض ہاشمی اور محترم حافظ باسل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب، جادو جنات کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو جو اوراد جو اذکار بتائے جاتے ہیں اس کے مطابق وہ عمل بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سارے کام کرتے ہیں، جادو کا علاج بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ جادوگر جادو دوبارہ نئے سرے سے پھینک دیتے ہیں، وہ پھر علاج کرتے ہیں، وہ پھر نئے سرے سے پھینک دیتا ہے۔ تو یہ پے در پے جو مستقل ایک سلسلہ چلتا ہے جادوگر کی طرف سے، اس کا کوئی ایسا مستقل علاج، کوئی مستقل حل ہے کہ جادوگر اس کے بعد جادو نہ پھینک سکے؟ جی بالکل گلفام بھائی، سوال بالکل ایسے ہی آپ نے پوچھا جیسے عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مستقل کوئی حل ہے۔ جی بالکل۔ تو اچھا، اس میں نا ایک چیز پہلے تھوڑی سی بتا دوں کہ عام طور پہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو ختم ہو گیا ہے، لیکن اس وقت جادو ختم نہیں ہوا تھا، وقتی طور پہ دبگی ہوتی ہیں علامتیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر شدت ہی نا تو وہ شدت کم ہو جاتی ہے علاج۔ جی ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ختم نہیں ہوا ہوتا، تو پھر ایسے لگتا ہے کہ یار وہ دوبارہ ہو گیا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد علامتیں دب گئی، پھر تھوڑی دیر بعد پھر محسوس ہوا تو وہ لگتا ہے دوبارہ ہو گیا ہے۔ نہیں، وہ پہلے والا ہی جادو ختم نہیں ہوا ہوتا، اس کے اثرات کلی طور پہ ختم نہیں ہوئے ہوتے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ دیکھنا چاہیے یقیناً کہ کیا جادو واقعتاً پہلے والا ختم ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ہماری کچھ ویڈیوز بھی ہیں، جادو ختم ہونے کی نشانیاں کیا کیا ہیں، وہ پہچاننے کا طریقہ۔ اچھا، اگر واقعتاً ایسے ہو کہ جادو کسی نے کیا، پھر اس کے بعد علاج ہوا، پھر وہ جادوگر ہیں، اچھا اس سے بچنے کے لیے نا ایک بڑا آسان سا عمل ہے، تھوڑا سا لمبا ہے لیکن آسان ہے۔ آسان اس لیے ہے، اس میں پڑھی جانے والی چیزیں بڑی آسان ہیں۔ جی۔ ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 7 دفعہ، ٹھیک ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، جی، اور چاروں کل 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی 3 چیزیں ہیں، بڑی آسان ہیں، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل 7 دفعہ ہر نماز کے بعد، صبح اور شام۔ یعنی لمبا اس لیے کہا تھا کہ صبح اور شام ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ اگر کسی کا ناظرہ قرآن صحیح ہے تو وہ عام طور پہ 45-50 منٹ میں پڑھ لیتا ہے آرام سے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ صبح 1 گھنٹہ اور شام کو 1 گھنٹہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے جس پہ بار بار جادو کیا جا رہا ہے، ورنہ جو عام طور پہ جن کا علاج چل رہا ہے تو ختم ہو گیا، تو وہ اتنی لمبی پڑھائیاں آپ کو پتہ ہم نہیں دیتے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو صبح اور شام ایک مرتبہ سورۃ بقرہ، اور ہر نماز کے بعد یہ کل۔ اب ہر نماز کے بعد یہ پڑھتا رہے۔ اب یہ کہ کتنی دیر تک پڑھنا ہے، تو اس کو بہتر ہے 2 مہینے تک مسلسل کریں۔ 2 مہینے تک؟ 2 مہینے تک مسلسل کریں۔ یہ ہوگا کہ جیسے جیسے جادوگر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اپنا جادو پھینکے گا، تو بار بار اس کا ٹکراؤ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب قرآن پڑھتے ہیں تو مقابلے والا ایک حساب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جادوگر کیا ہیں؟ یہی ان کے ٹوٹکے ہوتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ یعنی ان کے جو طریقہ کار ہے، اپنے منتر وغیرہ پڑھتے ہیں، تو وہی جو ہے نا، پھر یہ جب انسان آگے سے اس کا جواب دے رہا ہے تو ڈیفنس پھر آپ کو پتہ ہے آپ کا حقیقی طور پہ مضبوط ہو تو وہ اثر رکھتا ہے۔ تو یہ بڑا آسان سا ہے، 2 ماہ تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے اعمال ہیں ان کا بھی دیکھا جائے تو وہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اگر کسی انسان کو بار بار بیماری آ رہی ہو، کوئی جسمانی دوائی بھی کھا رہا ہے، ڈاکٹر کو بھی مل رہا ہے، پرہیز بھی کر رہا ہے، پھر بھی سارا کچھ کرنے کے بعد بیماری بار بار، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ یار کو اللہ توبہ کر۔ جی بالکل۔ یعنی مراد یہ کہ کوئی صدقہ خیرات کرو اور اللہ سے توبہ کرو، کوئی گناہ تو نہیں جس کی وجہ سے وہ پریشانی بار بار آ رہی ہے۔ تو اس میں افسر ایک بات یہ ہے کہ جب ایک شخص یہ عمل کرتا ہے تو اس سے کیا جادوگر جادو کر ہی نہیں پاتا، یا وہ جادو تو کر پاتا ہے لیکن وہ جادو اثر پذیر نہیں ہوتا؟ جادو کرتا ہے، آپ دیکھیں بار بار جادو کرے گا تو واقع نہیں ہو رہا اس کا جادو، یعنی اثر نہیں کر رہا، تو وہ بھی تانگ آگے چھوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جادو کر رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، تو جنات تنگ ہوتے ہیں اس کے، وہ جا کے جادوگر کی ٹھکائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اس کا جادو نہیں اثر رکھتا، پھر وہ چھوڑ دے گا اس کو۔ جی ٹھیک ہے، مطلب قرآن کی یہ برکتیں ہیں۔ قرآن جب انسان پڑھتا ہے اور 2 ماہ تک یہ مستقل عمل کیا جائے تو نہ صرف جس جادو سے انسان متاثر ہے وہ جادو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، بلکہ نئے سرے سے اگر جادوگر کوئی نیا جادو بھی پھینکتا ہے تو وہ بھی اثر پذیر نہیں ہوتا۔ جی، اس میں ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کر دوں کہ کسی بھی انسان سے جو مشکوک ہو یا جس پہ آپ کو یہ شک رہتا ہے کہ یہ انوالو ہوگا میرے اس جادو وغیرہ کے کرتب میں کروانے میں، تو اس شخص سے کوئی چیز لے کے کھائیں پیئیں نہیں، اپنے استعمال کی چیزیں اس کو نہ دیں۔
مطلب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ 2 ماہ تک آپ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، صرف خود کی بنائی ہوئی گھر کی تاکہ بنی ہوئی وہ چیز کھائیں، رینیو نہ کرے، اس کو تجدید نہ ہو سکے، نئی کوئی چیز ہاتھ میں نہ جائے، تو یہ تھوڑا سا اس کا خیال رکھیں۔ اپنے ہی گھر کی چیز کھائیں اور کسی مشکوک شخص کی دی ہوئی کوئی بھی چیز کھانے سے احتراز کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔